السلام علیکم. مہمان رمضان ود نازیہ علی کے ساتھ میں ہوں نازیہ علی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج یکم رمضان المبارک ہے، وہی مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے لیے ہمیں عطا کیا ہے. آج کے دن کی اگر میں بات کروں یکم رمضان المبارک کو، یقیناً لوگ جب استقبال رمضان کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری مصروفیت ہوتی ہے. اور اگر میں اس وقت کی بات کروں تو اس وقت بھی خواتین ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ تیاری کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی طرح سے جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہو جائے گا تو وہ افطار کریں گی، اور اس میں ہی ہم عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز ایک میں شعر کے ذریعے آغاز کرنا چاہوں گی کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی جب بات کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اس ماہ رمضان میں، اس ماہ مبارک میں نعمتوں کی بات کرتے ہیں جو اس نے ہمیں عطا کی. بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی آپ سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہوگی کہ جہاں ہم عبادت کی بات کریں، بطور خاص میں ہی کہوں گی کہ ظاہر سی باتیں میں آپ کی میزبان ہوں، اسلامک اسکالر نہیں ہوں، اسی لیے عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ہماری رہنمائی کریں گے، دین کی باتیں ہمیں بتائیں گے، اور سب سے بڑی چیز اس مہینے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ہمیں عبادتوں کا اہتمام بتائیں گے. اور کوشش ہوگی کہ اس ماہ رمضان آپ سے ملاقات کروائی جائے ان معروف شخصیات سے جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ رمضان کیسے گزارتے ہیں. ساتھ میں ہی جس طرح سے صحت کی بات ہوتی ہے، رمضان آ جاتے ہیں، ہم اکثر دیکھتے ہیں بہت سارے گھروں میں آئلی کھانے بنائے جاتے ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو ہم صحت کی بھی بات کریں گے. بہت ساری چیزیں جو اگر میں ساری ہی آج آپ کو بتا دوں گی تو پھر آپ لوگ کیا دیکھیں گے، کیا سوچیں گے، اس کے لیے آپ کو پروگرام میں بھی شامل ہونا پڑے گا. آج میرے جو مہمان ہیں بڑی اچھی اور بڑی پیاری شخصیات ہیں، آپ اکثر ان کو ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں. اور سب سے پہلے میں ٹاپک بتاتی ہوں، پھر اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتی ہوں. آج کی میں پہلے رمضان کی بات کروں تو عشرہ رحمت کے اندر ہم داخل ہو گئے. عشرہ رحمت پر ہم بات کریں گے اور روزے کی فضیلت پر. میرے ساتھ آج جو معروف عالم دین موجود ہیں، مفتی محمد امجد چشتی صاحب، اور ان کے ساتھ ہی نعت خواں ہیں الماس نایاب صاحبہ. دونوں کو خوش آمدید اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے جیسے میں نے آغاز میں ہی کہہ دیا کہ ہم جب رحمتوں کی بات کرتے ہیں، نعمتوں کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یعنی کس کس نعمت کو کہا جاتا ہے نا. میں نے جس طرح سے آغاز میں شعر بھی پڑھا کہ ہم کس بات کو سوچیں، کس بات پر شکر ادا کریں، وہیں پر عشرہ رحمت جہاں آغاز ہوا کہ 3 عشرے ہیں رمضان المبارک کے، میں جاننا چاہوں گی کہ عشرہ رحمت کی فضیلت کیا ہے اور کس طرح عبادتوں کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نازیہ، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پروگرام آرگنائز کیا. آپ کی ٹیم، آپ کا چینل، سب مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت شکریہ. اللہ پاک اس کاوش کو قبول فرمائے. اچھا، ہم رمضان المبارک میں داخل ہو گئے ہیں. پہلے تو یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ ایسا ہدیہ، ایسا تحفہ، ایسا گفٹ اللہ پاک نے اپروکسیمیٹلی 1,24,000 انبیاء کی امتوں کو عطا نہیں کیا. بے شک. رمضان المبارک اگر ملا ہے تو صرف اور صرف ہمیں ملا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں. بے شک. سبحان اللہ. اور اس کی فضیلت جو ہے وہ ایک نشست میں بیان کرنا امپاسبل، ناممکن ہے. اتنی فضیلت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لیے اپنی تیاری فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف کا مہینہ داخل ہوتا، حدیث کے الفاظ ہیں کلما دخل رمضان شد میزرہ وایقظ اہلہ. تو جب رمضان المبارک کی ابتدا ہوتی تو آپ کا استقبال کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کمر بستہ ہو جاتے. عرب میں ایک ان کا کلچر تھا، ایک ان کی روایت تھی کہ جب کسی کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تو کمر پر ایک چادر باندھ لیتے تھے. اس سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اب کام کرنا ہے، اب رکنا نہیں ہے، آغاز ہونا ہے. آغاز ہونا ہے. تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
کالی کملی جسے قرآن میں یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کہا گیا، اسے کمر مبارک پہ باندھتے اور پھر وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اپنے گھر والوں کے پاس جاتے، اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے اور ان کو جگاتے کہ رمضان شریف کی یہ راتیں جو ہیں یہ سونے کے لیے نہیں ہیں، یہ جاگنے کے لیے ہیں، یہ عبادات کرنے کے لیے ہیں، یہ رحمتیں لوٹنے کے لیے بے شک بے شک۔ اور یہ رحمتیں جو آغاز میں ہی میں نے کہا کہ ہم اس پہ کیا بات کریں اور کیا کہیں اور کیا سمجھیں، یعنی سب سے بڑی چیز یہ ہے نا۔ لیکن مفتی صاحب کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم عمل سے خالی لوگ ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم زبانی بہت دین اسلام کی بات کرتے ہیں لیکن دین کی ہم سنتے نہیں ہیں۔ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایسا ہو رہا ہے، دن بدن یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگ زبانی طور پہ تو اپنے آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن اگر عمل دیکھا جائے تو اس میں کمی آتی جا رہی ہے، لیکن اصل چیز تو عمل ہے۔ دیکھیں اور یہ سیزن اللہ نے بنا دیا، اللہ نے وعدہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب تک آپ کی تمام امت کو میں جنت میں داخل نہ کر دوں تب تک کسی اور نبی کا کوئی امتی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے رحمت کے سیزن بنا دیے، رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کر دیا جس میں ایک فرض جو ہے اس کو 70 گنا بڑھا دیا گیا، نوافل کو فرض کا درجہ حاصل ہو گیا، ثواب بڑھا دیا گیا۔ جیسے ہم عام کہتے ہیں نا نارملی کہ فلاں جگہ پہ ایک بہت بڑے مال میں سیل لگ گئی ہے تو ہم لوگ یا بائی ون گیٹ ون والا حساب ہے تو ہم لوگ بھاگتے ہیں، تو اسی طرح اللہ نے یہ سیزن بنایا کہ اس میں بھاگو دوڑو، رحمتیں لوٹو، کیونکہ اللہ لوٹانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اللہ پورے سال ہر سال آپ بولتے ہیں اس چیز کا حساب ہے اس چیز کا حساب ہے، آپ بس اس میں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے، بے فکر ہیں کہ صحیح ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، اس میں بھی برکت ہے، یہ چیز لینی ہے اس میں بھی برکت ہے۔ حساب نہیں ہے۔ دیکھیں اس مہینے میں آپ کپڑے بناتے ہیں، میں اسی چیز کے وہی بالکل، اس لیے خواتین تو کھل کے بنائیں۔ اچھا لیکن بہت ساری وہ بھی چیزیں، یعنی خواتین کیا مرد حضرات بھی، میں رشتوں کی بات کرتی ہوں کہ اس میں ایٹ لیسٹ اب جو ماحول ہو چکا ہے ہمارے گھروں کا، تو رمضان المبارک کی برکت سے جو لوگ ساتھ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے وہ بھی 2 ٹائم بیٹھ جاتے ہیں ساتھ میں، سب سے بڑی گیدرنگ ہو جاتی ہے اور رشتوں کا آپس میں تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک وہ نعمتیں ہم سب کو، یعنی غریب سے غریب کو، امیر سے امیر کو، وہ نعمتیں جو سارا سال میسر نہیں ہوتی، اس ماہ میں ہمیں فراوانی سے مل رہی ہوتی ہیں۔ اس ماہ میں دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ بے شک۔ لیکن ناظر ایک بات کہوں، ہمارے ہاں ہم لوگ سیلف ہیلپ کے بڑے عادی ہیں تو ہم لوگ خود ہی اپنا رزق بڑھا لیتے ہیں۔ یہ بھی ہے، لیکن اپنا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا رزق بڑھایا جا رہا ہے تو ہمیں اور بھی اطراف میں خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ کل تک جو فروٹ کم دام پہ مل رہا تھا آج سب نے جو ہے چونکہ خود ہی بڑھا لیا تو آج وہی اس کے ریٹس ڈبل ہو گئے۔ بالکل۔ تو حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ ہم سب کو، صرف یہ نہیں ہم کسی گورنمنٹ پہ ہی چھوڑ دیں، سب کا یہ بنتا ہے کہ پرسنلی ایک بندے سے ہی جو ہے سب کچھ ہوتا ہے، انفرادی طور پر ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ واقعی ماہ رمضان جب آتا ہے تو اس میں ہمیں یہ سوچنا بھی چاہیے۔ ابھی آپ سے مزید بہت ساری باتیں ہونی ہیں، لیکن الماس نایاب بھی، آپ سب بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ بیٹھی ہوئی ہیں سن رہی ہیں غور سے اور ہم ان کی بات نہیں سن رہے، تو آپ پہلے کچھ رمضان کے لیے فرمائیں، اس کے بعد ہم سے آغاز کریں۔ سب سے پہلے نازیہ میٹرو ون نیوز اور آپ کو مہمان رمضان پروگرام پیش کرنے کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ساعتوں میں اس کی نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں اچھے طریقے سے اپنی جانب اور اللہ پاک کی جانب پیش کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ جی بسم اللہ۔ تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، ذرے کو آفتاب، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، توفیق کر عطا
مجھے جب تک جیوں مروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، تیرے ہی ذکر پاک میں، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں، ناکام ہو رہی ہے، ناکام ہو رہی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی۔ ابھی واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ مہمان رمضان ود نازیہ علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب کے سامنے حاضر ہوں، اور جیسے کہ بات ہو رہی ہے رمضان المبارک کی، مفتی صاحب سے آپ بھی بہت سارے سوالات کر رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں اس وقت، تو ہم بھی جاننا چاہیں گے جس طرح ہم رحمت کی بات کر رہے ہیں مفتی صاحب، اسی طرح جب روزے کی فضیلت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت جو میں میسیجز دیکھ رہی ہوں تو اس میں یہ بھی ہے کہ مختلف لوگ، بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کل ہو چکا ہے کہ مصروفیت بہت زیادہ ہے، اس میں وہم بھی ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے تو روزے کی فضیلت پر روشنی ڈالیں، پھر ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ روزے کی فضیلت کے بارے میں اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ یہ اللہ نے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، پوشیدہ سبحان رکھا اللہ، ہے، راز میں رکھا ہے، جی اور ایک نفلی روزہ، جی، اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت یہ بتائی ہے کہ جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے سونے کے 7 بر اعظم عطا فرمائے گا، اور جو ایک بر اعظم ہے وہ تمام دنیا سے زیادہ بڑا ہوگا۔ جی، تو ایسے 7 بر اعظم جو کہ گولڈ کے ہوں گے، سونے کے ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عطا کرے گا جس نے ایک نفلی روزہ رکھا، اور یہ ہے رمضان المبارک کا فرضی روزہ۔ تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی اس کی جزا ہے، اور پھر جب اللہ نے اس کو اپنے لیے رکھ لیا، یہ تو جب روز محشر یہ راز کھلے گا، پردہ اٹھے گا، تو روزے دار کو انتہا کی خوشی ہوگی، وہ حیران ہو جائے گا کہ مجھے یہ اللہ نے جزا دینی تھی۔ جی، اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے ٹائم کی اور ایک اس وقت جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، وقت کہ یہاں جب ہم اہتمام کر رہے ہیں روزے کا تو وہاں پر بھی وہی چیز ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ وہ بات ہے، ایگزامز آپ نے اچھے دیے تو رزلٹ اچھا آنا ہے، رزلٹ وہی اچھا بات ہے۔ اور بالکل پھر اللہ نے اس کی جزا دینی ہے، اور بعض جگہ تو یہ کہا گیا کہ اس کی جزا ہے ہی جنت۔ سبحان اللہ، تو سبحان جب اللہ۔ ڈائریکٹ جنت ہی مل گئی تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اچھا مفتی صاحب، جیسے میں نے ابھی کہا آپ سے، جو میں سوال کر رہی تھی کہ لوگوں کے جو ہمارے آج کل مصروفیت بھی ہے، بے شمار چیزیں، وجوہات ہیں اور خدشات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ فرمائیں گے کہ جس طرح، ایک تو میں بیماریوں کا بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کون کون سی ہیں کہ جس میں چلیں ٹھیک ہے ایک انتہائی کہ یہ چیز ہے آپ کے ساتھ پریشانیاں، آپ نہیں رکھ سکتے ہیں روزہ، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو جابس پر جاتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں فیس کرتے ہیں، ان کو یہ وہم ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی پتہ نہیں ہمارا روزہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ کون کون سی وجوہات ہیں؟ کہ وہم جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتا ہے، اللہ پاک یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو ہے کس طرح سے یہ کر رہا ہے۔ تو اس میں احتیاط یہ ہوتی ہے، دیکھیں روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، یہ فرض ہے، لیکن اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کریں کہ لغویات سے بچیں،
آپ جو ہے گناہ کے کاموں سے بچیں، رشوت سے بچیں، اور ایسی جگہوں سے بچیں جہاں پہ جو ہے خلاف شرع کام ہو رہے ہیں تو ان سے اوائڈ کریں، اپنی نظر کی حفاظت کریں، کیونکہ ہر اعضاء کا روزہ ہے، تمام جو سر سے جسم کے پاؤں اعضاء تک ہیں، آپ کے سر سے تمام پاؤں اعضاء کا تک سب کی حفاظت سب بہت سے بڑا ضروری ہے۔ نفس کا ہے نا اس میں شامل، یہ نفس آ گیا، سب سے بالکل۔ بڑی چیز۔ جب نگاہ کی حفاظت آ گئی تو آپ جی۔ کہیں کہ یہ نفس کا روزہ ہے، اور اصل چیز تو نفس کو ہی مطمئن کرنا ہے، جی۔ اور اس لیے جو اس چیز کا اہتمام کریں، باقی وہم میں نہ پڑیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر دے کہ اتنا کسی اور کو نہ دینا ہو، تو یہ تو اللہ کے معاملات ہیں۔ بے شک۔ اچھا، لیکن میں نے بیماریوں کا بھی پوچھا کہ کون کون سی ہیں، جیسے بہت سارے مسائل لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ نہیں کر پا رہے ہوتے روزے کا، تو اس میں کوئی معافی یا اس کے بدلے جو ہوتا ہے کہ ہم کوئی صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، کس طرح سے کیا عمل ہے؟ کہ بیماریوں کا یہ ہے کہ آپ اپنے کنسلٹنٹ سے، اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر تو ڈاکٹر اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لازمی رکھیں، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا مسئلہ ہے، آپ اوائڈ کریں، جی۔ تو پھر اس میں یہ ہے کہ ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ ہے صدقۃ الفطر کے برابر، اچھا۔ اور صدقۃ الفطر جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ 300 روپے ہے، یعنی ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ 300 روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ منیمم ہے۔ یہ آپ آٹے کے حساب سے بتا رہے ہیں؟ یہ اگر میں ہمارے بالکل ناظرین گندم کے حساب سے بتا رہا ہوں، یہ منیمم ہے۔ باقی اگر ہم کشمش کے حساب سے لیں، کھجور کے حساب سے لیں، تو پستے کے حساب سے لیں، تو مختلف اس کے ہیں، تو ان کے نصاب الگ ہیں۔ یہ ہے غریب ترین شخص کے لیے منیمم جو ہے وہ 300 ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اور لیکن یہ بات ہے کہ یہ فدیہ اس وقت تک ہے جب تک آپ بیمار ہیں، جب اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرما دے گا اور آپ میں ہمت آ جائے، طاقت آ جائے، تو پھر اس کی قضا بھی کرنی ہے، اور اللہ نہ کرے اگر ایسا موقع نہیں ملتا اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، تو پھر اس کا یہ فدیہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ خواتین کے لیے بتائیں گے کہ جس طرح سے روزوں کا ہے کہ اہتمام کے جب کمپلیٹ نہیں ہو پاتے تو وہ کون سی ڈیٹس کے اندر کوئی مخصوص ہیں کہ ہم رمضان کے بعد جو ماہ شوال ہے اس میں رکھے جاتے ہیں، یا بس اسٹارٹ میں کہ عید کے 3 دن بعد سے آپ آغاز کر سکتے ہیں؟ ناظر 3 دن نہیں، عید کے آپ اگلے دن سے ہی اچھا ماہ شوال کے روزے جو ہیں وہ الگ نفلی روزے ہیں، لیکن جو ایام مخصوصہ میں پیریڈز کے ڈیز میں لیڈیز کے روزے جو ہے چھوٹ جاتے ہیں، وہ نہیں رکھ پاتی، تو وہ بعد میں کبھی بھی رکھ سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے ایز ارلی ایز پاسبل ان کو وہ رکھ لینے چاہیے۔ اچھا، وہ پہلے رکھیں، شوال کے بعد میں رکھ لیں۔ میں وہی سوال آپ سے کرتی، کیونکہ ہماری خواتین جب دیکھ رہی ہوتی ہیں بڑی جلدی تو پھر اس وقت ان کو اپنے سوال کا جواب بھی چاہیے ہوتا ہے، لیکن کنفیوز بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہیں۔ وہ پہلے رکھیں چونکہ وہ فرضی ہیں جو آپ کے رہ گئے ہیں، اور باقی آپ نے جو ہے بعد میں رکھنے ہیں۔ شوال والے، شوال کا پورا مہینہ پڑا ہے، وہ ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتی ہیں، اکٹھے 6 نہیں رکھنے، تو الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتی ہیں، گیپ دیا جا سکتا ہے، تو اس میں اللہ پاک پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال جو کہ ہم یعنی بچپن سے ایک چیز ہوتی ہے سنتے آ رہے ہیں، ہر چیز معلوم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہیں یہ جو شیطان کا ہم رمضان المبارک میں سنتے ہیں، شیطان بند کر دیا جاتا ہے، تو یہ جو ہمیں ہر جگہ ساری چیزیں دکھائی دی جاتی ہیں، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے کہ یہ تو کہ وہ پورا سال کرتا کیا ہے؟ پورا سال اس کا کام تو ورغلانا ہی ہے، لیکن اس کی جو ہے نا وہ نقش جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، عادات ہماری جو ہے وہ بن جاتی ہیں، تو عادات جلدی نہیں جاتی، بلکہ بعض حکمات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عادت فی الموت، انسان کی جو عادات ہیں وہ موت تک تبدیل نہیں ہوتی، بڑی مشکل ہیں عادتیں جو ہے وہ ترک کرنا اور چھوڑنا، تو ہماری عادت بن چکی ہوتی ہے، تو وہ عادتیں جاتے جاتے پھر وہ دیر لگتی ہے، لیکن یہ بات الگ ہے کہ سرکس شیاطین جو زیادہ تنگ کرنے والے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، سلسلۃ الشیاطین، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور حدیث میں یہ بھی کہا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فرمایا کہ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابِ جَہَنَّمَ، اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکس شیاطین جو ہے وہ سلسلۃ الشیاطین، انہیں قید کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ جنت حاصل کر لیں۔ اور ایک حدیث ممبر بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں آقا نے یہ فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ جنت نہ حاصل کر سکے،
جنت اتنی عام ہو جاتی ہے، رحمت اتنی عام ہو جاتی ہے، رحمتیں وہ اللہ پاک کی لوٹیں. اور پہلے عشرے میں، رحمت کے عشرے میں جو زیادہ سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ کے صفاتی نام ہے کہ اے زندہ، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، روزہ کشائی کی اگر میں بات کروں کہ اب ظاہر سی بات ہے پہلے میں ابھی ہمارے ملک کے حالات بھی کہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، بڑا خاص اہتمام ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے کہ بچے ضد کر کے جلدی رکھ لیتے ہیں، خاص ایک عمر کا تعین کیا ہونا چاہیے کہ باقاعدہ طور پر بچہ یا پریکٹس کے طور پہ رکھوانے چاہیے؟ پہلے تمہیں پریکٹس کے طور پہ تو رکھوانے چاہیے. کس ایج ویسے سے؟ کم از کم جو ہے آپ 10 سال سے کروائیں، کیونکہ نماز جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ 7 سال سے کہنا شروع کریں، 10 سال سے سختی کریں. اس کا تعلق نماز اور روزے کا دونوں کا بلوغت کے ساتھ ہے. تو وہ مختلف علاقوں میں، مختلف جگہ میں، مختلف وجوہات کی بنا پر وہ ایج ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، تو وہ تو بلوغت ہے، لیکن اس سے پہلے پریکٹس ہونی چاہیے. اور جہاں تک روزہ کشائی ہے، دیکھیں گو کہ اسلام میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک اچھا عمل ہے. اس سے اور زیادہ بچے کو تقویت ملتی ہے، اوروں میں بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم دین کی طرف جائیں، ہم نیک کام کریں. تو یہ ہونا چاہیے. اور ہم لوگ ویسے بھی دیکھا جائے تو ایک بچہ اگر جو ہے اسکول میں فرسٹ آتا ہے تو ہم بہت اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ایک بچے نے اگر قرآن پاک ختم کیا تو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا جتنا کرنا چاہیے. تو یہ اپریشیٹ کرنا مذہبی کاموں میں، دین کے کاموں میں یہ بہت ضروری ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہی ہو، آپ جو ہلکا پھلکا بھی اہتمام کر کے اس بچے کو تھوڑا راضی کر دیا جائے، دل خوش ہو جائے، تاکہ اسے یہ لمحات یاد رہیں اور وہ ساری زندگی جو ہے اس کے دیکھیں میرے والدین نے بھی اتنی خوشی منائی تھی تو میں یہ نہ ہی چھوڑوں. کیونکہ بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا پہلو بھی ہے، ساتھ میں والدین سے بڑی محبت ہوتی ہے انسان کو کہ میرے ماں باپ نے اس طرح میری جو ہے وہ روزہ کشائی کروائی تھی، نہیں میں روزے رکھوں گا. ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ جذبہ جو اس کو ابھارنا چاہیے. اچھی چیز ہے، اچھی رسم ہے، اور جو بھی ہمارا کلچر، جو بھی ہماری ثقافت میں اچھی چیز ہے، اسلام اسے اڈاپٹ کرتا ہے، وہ عین اسلام ہے. بالکل. اچھا یہ جو افطار پارٹیز ہمارے ہاں یعنی پہلے بھی ہوتی تھی، ہوا کرتی تھی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اب زیادہ یہ ہو چکا ہے کہ ایک بالکل پارٹیز کی طرح کہ کوئی تقریبات اس طرح سے ہو رہی ہیں. تو اس کے اہتمام میں بھی کیا کہیں گے آپ کہ ٹھیک ہے رشتہ داروں کو، اپنے احبابوں کو آپ بلا کر دعوت کر کے اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، یا اس کی بانسبت جو غریب، غربا اور مستحق ہیں ان میں آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں؟ دیکھیں انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے. اچھا اس میں زیادہ مستحسن عمل، اچھا عمل یہ ہے کہ آپ غرباء میں، آپ ایسے لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے، آپ ان میں تقسیم کریں، ان کو افطار کروائیں. وہاں آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو بھی روزے دار جتنا ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی پھر ہماری یہ مشکل ہے کہ بریک کا وقت ہو جاتا ہے. مہمان رمضان ود نازیہ علی آپ سب دیکھ رہے ہیں، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. مہمان رمضان ود نازیہ علی کے ساتھ ایک بار پھر میں نازیہ علی آپ سب کے سامنے حاضر ہوں. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پیاری باتیں ہو رہی ہیں. جب ہم رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس میں آپ رحمتوں پر، برکتوں پر، عبادتوں پر بات کرتے رہیں، اور یہ پروگرام، یہ ٹرانسمیشنز کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں، اس کی خوبصورتی الگ ہوتی ہے. مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی، ہماری سوالات بہت سارے ہیں لیکن وقت کی بھی کمی ہے، اور الماس بیٹھی ہوئی ہیں بہت دیر سے. الماس سے ہم نعت کی درخواست کریں گے. جی الماس بسم اللہ کریں. حضور ہے تا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو سلام کے لیے حاضر غلام
سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے، اور مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی وقت کی کمی ہے، مفتی صاحب آخری ایک پیغام دے دیں کوئی۔ ماہ رمضان المبارک اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک تحفہ ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتیں سمیٹ لیں، زیادہ سے زیادہ رب کو راضی کر لیں، جی اور زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اس مہینے کو کارآمد بنا لیں، کیونکہ اللہ کی رحمت عام ہے، اور اللہ تعالیٰ تیار بیٹھا ہے کہ آئے کوئی مجھ سے مانگے تو صحیح تاکہ میں اس کو دوں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اور میری جانب سے آپ سب کے لیے ایک تحفہ ہے آب زمزم کا اور رمضان المبارک کا، اور میں چاہوں گی کہ یہ ہمارے کیمرہ مین پہلے فوکس کر کے دکھا بھی دیں، اور اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کو یہ تحفہ دینا چاہوں گی۔ یہ ہمارے مہمان مفتی صاحب، آپ بیٹھے ہیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ یہ آپ کے لیے بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا، ہمارے پروگرام میں رونق بڑھانے کا۔ مہمان رمضان ود نازیہ علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک اور بڑے پیارے اور اچھے مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں اور ڈاکٹر غفران چشتی، جن کو آپ جانتے ہیں۔ آج جب ہم بات کریں گے ان سے، وہی جو میں آغاز میں کہہ رہی تھی کہ جب ہم استقبال رمضان کی بات کرتے ہیں تو وہیں سحری میں، افطاری میں بڑا اہتمام ہو جاتا ہے کہ پراٹھے سحری میں آ جاتے ہیں، اور وہ ایک بھی ہوتا ہے تو وہ سحری میں سوچتے ہیں سارا دن بھوکا رہنا ہے، تو وہ ڈبل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح افطار میں ڈیلی کے پکوڑے تو ہیں ہی لازمی، تو کیا کیا نقصانات ہیں اور ہمیں استقبال رمضان میں اپنے دسترخوانوں کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے، ان سے جانتے ہیں صحت کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کروں گی پروگرام میں، اور آج دیکھیں آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں کہ لائیو پروگرام میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پوری ایک ٹیم ہوتی ہے نا، یہ بڑی محنت ہوتی ہے، آپ سب تو ایک ساتھ بیٹھ کے بس دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو لائیو میں بڑے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ساتھ میں چل رہی ہوتی ہیں۔ پھر سب سے بڑی چیز آج سنڈے بھی ہے اور فرسٹ رمضان المبارک بھی ہے، تو سب کی بڑی نیند بھی چل رہی ہوتی ہے۔ میں نے بڑی ڈسٹرب کر دیا، کافی لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے یعنی کراچی میں دیر سے صبح ہوتی ہے اور میں نے ان کی گڈ مارننگ کروا دی سب کی۔ آج ایسا ہی ہوا ہے؟ نہیں بالکل ایسا ہی ہے، آج جو ہے فرسٹ روزہ تھا اور آپ نے بلوایا، میں نے کہا نہیں جانا چاہیے، ضروری ہے تاکہ ہم قوم کو اویئر کریں جی کہ رمضان کو کس طرح ہمیں گزارنا چاہیے، جی، کیونکہ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ بے شک بے شک، رمضان کا جو مہینہ ہے آپ کو پتہ ہے قرآن کے اندر جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، جی جس طرح تم سے پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے۔ جی تو یہ جو چیزیں بڑی اہم ہیں ہمارے لیے نا، بینگ اے مسلم، ہمیں مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ایک انعام ہمارے لیے رکھا ہے رمضان کا مہینہ۔ اب ہوتا یہی جو آپ نے اپنے پروگرام میں بتایا کہ جی لوگ آتے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور وہ پراٹھے اور انڈے اور پھر افطار کے دوران جو ہے پکوڑے اور آئلی چیزیں بہت زیادہ ہمارے یہاں اہتمام کیا جاتا ہے۔ کرنا چاہیے، رمضان کا مہینہ ہے، لیکن کوئی بھی چیز
کسی بھی چیز کی زیادتی اور کمی نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک پوری کائنات کو بیلنس بنایا ہے نا، ہماری باڈی میں بھی جتنی چیزیں وہ بیلنس میں ہیں، بالکل یعنی شوگر ایک بیلنس میں ہے، نمک ایک بیلنس میں ہے، نمکیات جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو دل کی دھڑکن ہے وہ ایک اس کی ایک مقرر مقدار کی ہوئی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ بلڈ پریشر ایک مکمل اس کا ایک ہمیں دیا ہوا ہے کہ وہ اتنا ہونا چاہیے 120/80 سے نہ زیادہ نہ اس سے کم۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں جو اب رمضان شروع ہو رہا ہے، بیسیکلی رمضان کا جو ہو چکا ہے، آج ہو گیا ویسے، ہاں مطلب ہو گیا نا، آج ہمارا بھی روزہ ہے، الحمدللہ آپ کا بھی ہوگا۔ تو جو ہے اب رمضان کے اندر اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیں رمضان بیسیکلی ایک تو ایک پورا آپ کو گائیڈ کرتا ہے نا، اور رمضان روزہ یعنی آپ کو روکتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں عام دنوں میں، لیکن آپ کو روکا جاتا ہے، یعنی کھانا پینا آپ سحری سے لے کے افطار تک آپ کچھ نہیں کھاتے، یعنی آپ فاسٹنگ میں رہتے ہیں۔ وہ پورے یہ کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے اندر کہ یہ روزہ صرف میرے لیے ہے، یہ آپ جو رکھ رہے ہیں اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ جب اتنی اہم چیز ہے تو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس سے ہم بینیفٹ کیا لے سکتے ہیں؟ بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ اس رمضان کے تھرو اپنی ہیلتھ کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ ایک تو یہ کہ ایک روحانی ماحول تو بنتا ہی ہے، اب اپنے فزیکلی طور پہ بھی آپ اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ اب صبح سحری سے لے میں جب آپ سحری کا وقت آئے تو کھانے پینے پہ کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ جو نارمل کھاتے ہیں اس طرح کھائیں، آپ آئلی چیزیں نہ لیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آبزرو کیا ہے کہ رمضان میں ہمارے یہاں بہت زیادہ بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ آئل کا استعمال کیا جاتا ہے، ڈیپ آئلنگ، ڈیپ فرائی چیزیں لی جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ اپنی جو غذا ہے اس کو متوازن رکھیں۔ سحری میں اگر میں کہوں تو آپ دہی کا استعمال کریں، آپ تھوڑا سا دودھ لے لیں، ہلکا پھلکا سا کچھ جو ہے اگر آپ نے لینا ہے تو وہ لے لیں، اور پانی کا استعمال بڑھا دیں، پانی زیادہ پئیں۔ سیکنڈ جب افطار کا وقت آئے تو اس پہ لازمی ہے کہ آپ پکوڑوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں آپ نہیں کھائیں، لیکن اس کی مقدار کم رکھیں، کوانٹٹی کو کم رکھیں۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ اس کو جیسے آپ نے کہا نا ایک پراٹھا کے بجائے دو پراٹھے، نہیں یہ غلط ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور آج کل تو آپ دیکھیں سائنٹیفکلی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ گئے ہوئے ہم لوگ نا، کہ ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں، اور جو ہے بیچ میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی میل کو اسکپ کریں، یعنی آپ سپوز آپ نے جو ہے بریک فاسٹ کیا تو آپ جو ہے لنچ کو اسکپ کریں، پھر نائٹ میں ہلکا سا لیں۔ کیوں؟ جب آپ کی باڈی کا ویٹ مینٹین رہے گا تو ہر چیز بیلنس میں رہے گی، آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے گا، آپ کی ہارٹ کی جو ڈیزیز جان ہے تو جہان ہے نا۔ اور پھر جب رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے، اس کا مقصد نہیں کہ آپ برکتیں بیماری کی پال لیں، یہ بھی تو نہیں ہے نا۔ نہیں، یوزلی دیکھا یہ گیا ہے نا، لوگوں کے ویٹ بڑھ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنٹین کیا، آپ کو روکا کہ آپ رک جائیں، آپ ان چیزوں کو مطلب آپ کو ایک میل آپ سے بیچ میں سے اسکپ کیا ہے نا، لنچ نہیں کر سکتے آپ، چلیں سحری آپ بریک فاسٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد اور پورا ایک شیڈیول دے دیا آپ کی زندگی کو۔ اور یہ پورا ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو پورے سال کے لیے مینٹین کر سکتے ہیں اور اپنی لائف کو شیڈیول کر سکتے ہیں، تو یہ بہترین موقع ہے، اس رمضان میں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ میں اپنے تمام ناظرین سے کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو مینیج کریں، اور جو ڈاکٹر صاحب ٹائم کی کمی ہے، اس کے ساتھ یعنی اسٹرانگ ایک ہوتا ہے نا کہ 1 لائن پنچ لائن، اس میں کوئی میسج؟ ہاں بس یہ میسج ہے میرا کہ آپ جو ہے اس پورے رمضان میں جو شیڈیول بنا دیا اللہ کی طرف سے آیا نا، یہ شیڈیول یہ میں نے آپ نے تو نہیں بنایا کہ آپ نے سحری میں سحری کرنی ہے پھر افطار کرنی ہے، تو اسی طرح کا ایک شیڈیول پورے 365 دن کے لیے آپ مینیج کر لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں ایک توازن پیدا ہو جائے گا۔ جو نمازیں اب آپ اس مہینے میں بہت تواتر سے پڑھ رہے ہیں تو وہ پورے سال پڑھیں، جو عبادتیں آپ اس مہینے میں بہت زیادہ کر رہے ہیں تو وہ پورا سال رکھیں۔ میں اپنی مثال لیتا ہوں، میری زندگی میں صرف رمضان میں اتنا چینج آتا ہے کہ میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں، دیٹس اٹ، سب سے بڑی چیز ہے۔ اچھا لیکن ایک سوال بڑا اہم ہے، ہم آج کیونکہ یکم رمضان ہے اس کے لیے کریں گے کہ ایکسرسائز کرنی چاہیے یا نہیں، صرف یہ مختصر جواب ہے۔ ایکسرسائز کرنی چاہیے، ایکسرسائز ول نیور، آپ نہ چھوڑیں اس کو، یہ غلط ہے۔ اگر ایکسرسائز چھوڑیں آپ افطار کے بعد کر لیں، ٹھیک ہے، افطار کے بعد
آپ اس کی جو ٹائمنگ میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں، روزے میں کر سکتے ہیں یا روزے کے بعد؟ دیکھیں روزے میں کرنا تو آلریڈی آپ فاسٹنگ میں ہیں، اب آپ کے اندر کیلوریز کو باڈی مینٹین ہو رہی ہے نا، تو اس وقت تو میں یہی کہوں گا کہ اپنا کے کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ ینگ ہیں، اسٹرانگ ہیں، یو کین ڈو اٹ. کرکٹرز ہیں